امام منصور ایشالله بین الحرم متا ترانا و نرا یا ابن الحسن روحی فدا یا ابن الحسن روحی فدا. مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ الحلم فدام الصفی. میں نے اس کو سرچ کیا کہ انگلش میں اس کو کیا لفظ کہیں گے تاکہ بہت سارے یوتھ بیٹھے سمجھ سکیں. مزل ایک چیز ہوتی ہے MUZZLE, جو مجھے سمجھ میں آیا کہ کئی مرتبہ جو ہے وہ بارز معذرت جانوروں کے منہ پہ باندھ دیتے ہیں, تو وہ ایک پروٹیکٹر ہوتا ہے جو بھی, اس کو مجھے لگا کہ مزل کہتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حلم ایک نادان بیوقوف جلباز انسان کا جو ہے نا مزل ہے. اس میں جب کسی میں حلم ہوتا ہے نا تو وہ اس کا جو ہے نا ایک طرح سے منہ بند ہوتا ہے. اگر اس کے پاس یہ ہے, اس کے بہت سارے عیب چھپ جاتے ہیں. مثلا کسی میں جلد بازی زیادہ ہے, کسی میں غصہ ہے, کسی میں وہ کسی کی بات کو برداشت نہیں کر سکتا. جہاں حلم آ گیا نا تو آپ کی اور ہماری بہت ساری اخلاقی برائیاں چھپ جاتی, اس کے پیچھے چلی جاتی. تو اس لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یکون الرجل عابدا حتی یکون حلیما. کوئی انسان اس وقت تک اللہ کا عبادت گزار بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس میں صبر نہ ہو. ایک مل کے صلوات بھیجے گا امام رضا علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد. اچھا, اب تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں اب حلم کہاں ظاہر ہوگا انسان کا. اب کوئی یہاں پہ میں کہوں کہ میں تو بہت زیادہ صبر رکھنے والا ہوں. ہر چیز کے اظہار کا ایک موقع ہوتا ہے. اگر صاحب آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں تو آئیے کلینک میں بیٹھ کے بتائیے. اگر آپ بہت بڑے خطیب ہیں تو آ جائیے, آپ خطابت کیجیے. ہر چیز کے اظہار کا موقع ہے نا. دعویٰ تو فقط کافی نہیں ہے. جب میں بہت بڑا شجاع ہوں تو آئے میدان جنگ میں دیکھیں. پھر تو حلم کے اظہار کا بھی کوئی موقع ہے نا. حلم پتہ کیسے چلے گا کہ میں حلم رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ یہ ایک سیلف ٹیسٹ ہے. صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ 5 جگہوں پر اپنے آپ کو ٹیسٹ کرو کہ تم حلم رکھتے ہو نہیں رکھتے. پہلا, ان یکون عزیزا فیذل. اگر کہیں کوئی کسی کی بڑی عزت ہو اور پھر اچانک سے کوئی ذلت اٹھانی پڑے. ہائے ہائے کتنا پریکٹیکل ہے. عزت ہو کہیں اور اچانک سے کہیں ذلت اٹھانی پڑے تو پھر اب سمجھ آتا ہے حلم ہے یا نہیں. کل تک مجھے دیکھ کے کہتے تھے صلی اللہ علیہ محمد, واہ واہ واہ, اور آج بھائی ارے بھائی ٹھیک ہے یار فارغ کیجئے, کیا ہے کچھ بھی نہیں. اب یہاں پر حلم کا اظہار ہوتا ہے. کوئی ایک انسان ایک اپنی وجہ سے سارے نظام کو درہم برہم کر دے, یعنی صبر رکھے, پیشنس رکھے, حلم رکھے. ایک مرتبہ ایک جگہ پہ جہاں بڑی عزت ہو اور وہاں پر کسی ذلت کو اٹھانا پڑے, یہ سب سے بڑا موقع ہوتا ہے حلم دکھانے کا. پہلی بات. اب اس میں بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں, میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں, آپ اپنی زندگیوں میں خود اس کو چیک کریں. دوسرا موقع ہے صادقاً فیتہم. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سچ بول رہا ہو تب بھی اس پہ تہمت لگائی جائے, یہ حلم کا موقع ہے. صادق علیہ محمد نے فرمایا, امام کے نام پر ایک اور صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سچ بول رہی ہیں, کوئی سننے کو تیار نہیں, بلکہ ان پر تہمت لگا رہے ہیں, نعوذ باللہ. صادقاً فیتہم. تیسرا موقع ہوتا ہے کہ کوئی حق کی طرف بلائے اور جو حق کی طرف بلانے والا ہے اسی کا استخفاف کیا جائے, اسی کو دلیل کیا جائے یا تم ہی غلط ہو. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ خاندان میں کہیں پہ کوئی صلح کروانا چاہتے ہیں, کوئی اچھی بات کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ ہوا ہی تمہاری وجہ سے. کہتے ہیں اس وقت انسان بھڑک اٹھتا ہے. یہ ہے حلم دکھانے کا موقع. صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ چوتھا موقع ہے, تیسرا موقع یہ ہے کہ حق کی طرف کوئی بلائے اور اس وقت اس کی بے عزتی کی جائے. چوتھا موقع ہے یقضى بلا جرم, کسی کو بغیر جرم کے کوئی سزا دے دی جائے. پانچواں موقع یطالب بالحق فیخالفہ. اس کی میں تھوڑی تھوڑی سی بات کروں گا کہ ہمیں بیلنس کیسے رہنا ہے. افراط و تفریط نہیں ہو سکتا, اسلام صراط مستقیم ہے, تو بیلنس کیسے رہنا ہے. اور کہیں حق کا کوئی مطالبہ کرے, کوئی حق بات کہہ رہا ہے, اس کی مخالفت. تو یہ ہے وہ موقع اصل میں کہ جہاں پر پیشنس دکھا سکتا ہے انسان. اچھا,
امام سجاد علیہ السلام کے ایک غلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، واقعہ ہے کہ جا رہے تھے تو ان کے اوپر وعلیکم السلام سالن گرا دی اور امام کے سر پہ گرا. اب واقعاً اب دیکھنا ایک عام انسان ہو تو پھر کیا ہوگا، لیکن امام کا جو غلام تھا نا وہ بھی بڑے با معرفت ہوتے تھے. اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. اللہ کے جو متقی بندے ہوتے ہیں وہ غصے کو ضبط کرنا جانتے ہیں. امام نے کہا میں نے اپنے غصے کو ضبط کیا، والعافین عن الناس. اس نے آگے آیت پڑھی کہ انسانوں کو معاف بھی کرتے، خالی غصہ نہیں ضبط کرتے، معاف بھی کرتے. امام نے کہا ہم نے معاف کیا. واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. امام نے کہا ہم نے احسان کیا تو ہمیں آزاد کیا. الأجل مولا مولا